السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کی ہماری ریئل پاکستانی ایک ایسی امیزنگ خاتون ہے کیونکہ وہ پہلی خاتون تھی جو ملٹی نیشنل کمپنی کی ہیڈ بنی تھی، اور پہلی ہی خاتون تھی جو کہ پریزیڈنٹ بنی تھی OICCI کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کافی ایوارڈز بھی جیتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں انہیں ستارہ امتیاز بھی ملا ہے۔ تو میں بات کر رہی ہوں آج کی ریئل پاکستانی کی امینہ سید صاحبہ کی، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری آج کی ریئل پاکستانی اور آج کی ہماری خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں امینہ سید صاحبہ، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ مونا، وعلیکم السلام۔ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اور آپ نے خود بھی بتایا تھا کہ 2 لوگ تھے لاہور میں جب یہ آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، تو وہ سفر کس طرح سے رہا، اور ماشاءاللہ سے پھر آپ ایک وقت میں مینیجنگ ڈائریکٹر آپ اس کی بن گئی تھی، تو وہ آغاز سلسلہ کس طرح سے، اس کے بارے میں جب میں نے لاہور آفس میں نے جو وہاں آغاز کیا تھا، تو اس وقت مجھے ملا کے 2 لوگ تھے، اور مجھے جو ٹیریٹری دی تھی وہ تھی پورے پنجاب، اور پورا اس زمانے میں فرنٹیئر کہتے تھے، تو یہ پوری ٹیریٹری مجھ سے کہا تھا کہ یہ آپ کور کریں، یہاں اسکول، یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز اور بک سیلر سب کو آپ کور کریں۔ تو بہت میں اس زمانے میں بہت ٹریول کرنا پڑتا تھا، اور چونکہ اتنا چھوٹا سا تھا، ہیڈ آفس تو کراچی میں تھا، وہاں زیادہ لوگ تھے، وہاں میرے خیال میں 15-20 لوگ ہوں گے کراچی میں، تو اتنا زیادہ ان کی آمدنی نہیں تھی، تو بہت ہی ہر چیز میں بچت ہوتی تھی۔ تو مجھے ایک تو کوئی ہوائی جہاز میں ٹریول نہیں کرتا تھا، یا تو ٹرین سے کرتے تھے یا بسوں میں کرتے تھے۔ تو میں جاتی تھی لاہور سے پشاور، اور ٹرین میں جاتی تھی، اور وہاں کوئی چھوٹے سے معمولی سے ہوٹل میں ٹھہرتی تھی اکیلی۔ حالانکہ وہ زمانہ بھی ذرا سیف تھا، اب تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مطلب جب میں کافی ینگ بھی تھی، تو اب تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی ینگ لڑکی سے کہیں کہ جاؤ تم ٹرین میں بیٹھ کے پشاور جاؤ، وہاں کسی چھوٹے سے ہوٹل میں رہو اور سب کو وزٹ کرو، بک سیلرز اور سب کو۔ تو لیکن اس زمانے میں یہ ہو گیا تھا، مطلب یہ پھر بھی لوگ بہت ہی شوق ہوتے تھے جب میں وہاں مارکیٹ میں جاتی تھی پشاور میں، لیکن میں تو جایا کرتی تھی، اور وہ بہت حیرت سے مجھے دیکھتے تھے۔ تو اتنا سارا جو کانفیڈنس جو لیول تھا، یہ آپ کے پاس آیا تو آیا کیسے؟ کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جانا، اور پھر اس لوگوں کو سمجھانا، جہاں پہ کوئی بہت ساری ایسی جگہوں پہ تو خواتین بھی احمد سے نہیں جاتی ہوں گی، اور آپ گئی ہیں، تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا تھا آپ کے پاس؟ پتہ نہیں کانفیڈنس کہاں سے آیا تھا، لیکن وہ بہت تھا، جوش بہت تھا، تو میرے خیال میں شاید اسی سے کانفیڈنس آ گیا۔ مجھے مزہ بہت آتا تھا، مجھے بہت دلچسپی تھی کتابوں میں، اور میں واقعی یہ چاہتی تھی کہ یہ کتابیں پھیل جائیں، سب کو ملیں، لوگ پڑھیں۔ تو بس اس جوش سے میں نکل پڑتی تھی، اور بازاروں میں جاتی تھی اور بک سیلر سے ملتی تھی، اور حالانکہ وہ مجھے بالکل ویلکم نہیں کرتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بدنام ہو جائیں گے کہ کوئی لڑکی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہے۔ تو جب میں جاتی تھی دکانوں میں، تو وہ مجھے بیٹھنے کو نہیں کہتے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں، نہ مجال ہے کہ کبھی کوئی چائے آفر کر دی، چونکہ چائے دیں گے تو پھر بیٹھنا پڑے گا تو کھڑے کھڑے بس وہ بات کرتے تھے۔ تو جب اتنے آپ اس طرح کی بیہیویئر دیکھتی تھی، تو کبھی ذہن میں یہ سوچ آئی نہیں میں چھوڑ دوں، مجھے نہیں کرنا؟ کیونکہ آپ جب رویے دیکھتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں انسان کی نفسیات ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے، کچھ سوچیں آتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا؟ فرسٹریشن تو ہوتا تھا، کیونکہ میں واقعی ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی تھی، ان کو بتانا چاہتی تھی کہ ہماری کیا کیا کتابیں ہیں، کون سی کتابیں ان کو اپنی رکھنی چاہیے دکانوں میں تاکہ وہاں کی پبلک کو وہ ملیں۔ تو اس کا بہت فرسٹریشن ہوتا تھا جب وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر میں لگی رہی، جاتی تھی، ملتی تھی، پھر ان کو یہ لگا، ان کو خود احساس ہوا کہ اگر ہم ان سے بات نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو ہماری بزنس پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو پھر ذرا سے ان کی نرمی آئی، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے مجھے بٹھا کے مجھے چائے بھی آفر کی۔ امریکہ کے جھنڈے کو سلام کر رہے ہوتے تھے،
وہاں پہ ایک بڑی پیاری سی جو بچی ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کر رہی ہوتی تھی جبکہ وہ جھنڈا موجود نہیں تھا, تو وہ کس طرح سے تھا, کیا ماجرا تھا, وہ آپ ہمیں بتائیں. وہ اصل میں میرے والد تھے پاکستان کے کونسل جنرل, نیو یارک میں جو کونسلیٹ تھی پاکستان کی, تو وہاں وہ چیف آف مشن تھے. تو میں چھوٹی تھی بہت, بلکہ جب میں وہاں پہنچی ہوں تو مجھے ایک لفظ انگریزی کا نہیں آتا تھا, کیونکہ گھر پہ تو ہم لوگ ہمیشہ اردو بولتے تھے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کہاں میں نے گوروں کو کبھی نہیں دیکھا تھا پہلی دفعہ گوروں تو خیر میں اسکول گئی, میرے بھائی بھی تھے, اور وہاں وہ روز صبح ہمیں کھڑے ہو کے کرنا پڑتا تھا کہ امریکن جھنڈے کو سلام. تو مجھے بہت برا لگتا تھا. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ وہ مجھ سے بڑے تھے, وہ کافی ہوشیار بھی تھے. میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا یہ میں سلام کرتی ہوں روز. تو کہنے لگے بیوقوف, ہرگز نہیں سلام کرنا. تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے کہ اپنے دل میں کہنا کہ میں سلام کرتی ہوں پاکستان کے جھنڈے کو. تو میں بہت خوش ہوئی. پھر 3 سال میں نے یہی کیا. اچھا, یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے آپ نے اس طرح سے رکھا کہ وہ تو دکاندار تو چھوڑیں, آپ نے کام ہی اتنا کام کیا کہ آپ کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بہت خوشی ہوئی مجھے, چونکہ اس سے پہلے مجھے فرینچ اور برٹش ایوارڈز ملے تھے, وہ بھی بہت میرے لیے اعزاز تھے اور بہت بڑے, لیکن اور خوشی بھی بہت ہوئی تھی. لیکن اپنے ملک سے جب ایوارڈ ملتا ہے تو اس کی تو پھر بات ہی اور ہوتی. آپ نے ان بچوں کے لیے ایسی کتابوں پہ کام کیا ہے کہ وہ بچوں کا جو رشتہ ہے کتابوں سے اور زیادہ مضبوط ہو, تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں. یہاں ہمارے بچے جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, ان کا ایک تو 2 قسم کی کتابیں تھیں. ان کا جو معیار اچھا نہیں ہوتا تھا, جو چھوٹے موٹے پبلشرز پبلش کرتے تھے, تو وہ میں پڑھتی تھی تو مجھے بہت ہی کوفت ہوتی تھی, چونکہ اس میں غلطیاں ہوتی تھیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے میں اس کے علاوہ جو کتابیں تھیں اچھے جو معیار کی, وہ امپورٹڈ تھیں. وہ جب میں دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ارے یہ بچے جس جانور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا جس پھول کے بارے میں, یہ تو یہاں ہوتا ہی نہیں پاکستان میں. یا جو ریورز یا جو دکھا رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں نہیں ہوتے, تو ان کے سمجھ میں کیسے آئے گی یہ بات. تو اس کا پھر جب میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جوائن کیا تو میں نے کہا, میں نے یہ سوچا کہ میں وہی کتابیں پبلش کروں گی, معیاری کتابیں جو امپورٹڈ بکس کی طرح ہوں گی, ورلڈ کلاس, لیکن ان کا جو کانٹیکسٹ ہوگا وہ پاکستانی ہوگا, لوگ اس میں پاکستانی ہوں گے, کلچر اس میں پاکستانی ہوگا, اور جو اس میں جانور پھل جو بھی دکھاتے ہیں, دریا, بلڈنگ, وہ سب پاکستان کے ہوں گے, تاکہ بچہ ان سے ریلیٹ کرے. جب ریلیٹ کرتا ہے تو پھر آسان اور مطلب لرننگ بہتر ہوتی ہے ان کی. تو پھر میں اسی میں لگ گئی. میں لوکل آرٹسٹ میں نے انگیج کیے جو ہماری تصویریں بنائے. اب وہاں ایک مجھے یاد ہے, ایک کتاب میں ایک تصویر تھی, ایک آدمی دریا میں کھڑا ہوا تھا, اور اتنے اونچے وہ واٹر کے وہ پہن رہا تھا, واٹر پروف شوز. تو وہ جو یہاں ہوتے ہی نہیں, ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو بالکل میں نے پھر جو ہمارا جو سمجھیے جو ماحول تھا, ہم نے آرٹسٹ سے یہی کہا, میں نے کہا کہ ہمارے ماحول کی آپ تصویریں بنائیں. اور پہلے میں نے فوٹوگرافر کو انگیج کیا. میں نے فوٹوگرافر سے کہا کہ آپ تصویریں کھینچیں, آپ بس گھومیں پھریں, تصویریں کھینچیں, درختوں کی کھینچیں. وہ پھر بہت ساری میں نے تصویریں جمع کر لیں. وہ تصویریں پھر میں نے آرٹسٹ کو دیں. میں نے کہا اس سے آپ آئیڈیا لیں اور تصویریں بنائیں. اور رائٹرز بھی میں نے پھر ان کو بھی, ایک ویسے انگلش کے لیے میں نے ایک برٹش رائٹر سے بات کی, کیونکہ میں چاہتی تھی انگلش ذرا اچھی کوالٹی کی ہو. یہ بڑے ایکسپیرینس تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان آئیے پہلے اور یہاں 1 مہینہ رہیے, میں آپ کو گھماؤں گی. تو وہ آ گئے پاکستان, اور یہاں ان کو اسکولوں میں لے گئی اور مختلف جگہوں پہ لے گئی, تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے, خاص طور پہ جو ہمارے اسکول کا کیا طریقہ ہوتا ہے. وہ کلاس روم میں بھی بیٹھے اور بچے تھے, اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی, بازاروں میں لے گئی اور ان کو پورا اندازہ ہو گیا. گھروں میں لے گئی, اپنے دوستوں کے گھروں میں, کہنے لگے مجھے خیبر پاس دیکھنا ہے. تو میں پشاور بھی لے گئی, خیبر پاس بھی دکھا دیا, بہت خوش ہو کے گئے ہیں. اور اس کے بعد وہ 10 دفعہ آئے ہیں.
جب کتابیں ان کی شائع ہو گئیں تو پھر انہوں نے کہنے لگے اب میں ٹیچرز کو ٹرین کروں گا کہ کس طرح یہ پڑھاتے ہیں. تو آتے رہے. ان کو پاکستان سے اتنی دوستی ہو گئی اور ابھی تک میرا ان سے وہ ہے رابطہ. لٹریچر فیسٹیولز کے تھرو آپ نے لوگوں کو اس رشتے سے جوڑا، کتابوں سے اس طرح سے جوڑا کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ کتاب جو ہے کتنی کسی کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے ماشاء اللہ سے جتنے ایونٹس کروائے، لٹریچر فیسٹیولز کروائے، وہ بہت کم ہی ہوں گے ایسے ہمارے پاکستانی جنہوں نے اس پہ کام کیا ہو. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کراچی انٹرنیشنل بک فیئر جو ابھی ہوئی ہے ایکسپو سینٹر میں، تو 2007 میں نے سب سے پہلے وہ شروع کی ایکسپو سینٹر میں، پورے ان کے ہالز ہائر کر کے. وہ بہت کامیاب ہوئی. اس زمانے میں جو منسٹر تھیں، ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر حمیدہ کھڑو، وہ بہت مجھے سپورٹ کرتی تھیں اور ان کا بھی یہ بہت تھا کہ کسی طرح سندھ میں تعلیم پھیلائیں. بہت اچھی منسٹر تھیں وہ، وفات پا گئیں، اللہ ان کو جنت دے. تو یہ پھر 2009 میں جے پور لٹریچر فیسٹیول گئی اور وہاں پھر میری آنکھیں کھل گئی. وہاں جو میں نے دیکھا کہ انڈیا کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے جو آرٹسٹس ہیں، پرفارمرز، ڈانسرز، ان کو کس طرح مطلب کیا عزت ان کو دیتے تھے، کیا ان کی شہرت ہوتی ان کو ملتی تھی اور پھر ان کو انعامات دیتے تھے. تو میں نے سوچا کہ ہمارے تو کوئی کم کے ان لوگوں سے کوئی کم نہیں ہے، ہمارے رائٹرز اور آرٹسٹ. تو میں نے وہیں سے بات شروع کر دی جے پور میں، کیونکہ 5 دن چلتی ہے تو میں 5-6 دن کے لیے گئی تھی. وہاں میں نے دیکھا برٹش کاؤنسل ان کو اسپانسر کر رہا تھا. تو میں بھی ان کے پاس گئی، برٹش کاؤنسل کے پاس. میں نے کہا میں بھی یہ کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں، تو آپ ہماری مدد کریں. تو وہ فوراً تیار ہو گئے، کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور میری جو وہاں پاکستان میں جو کاؤنٹر پارٹ ہیں میں ان کو لکھوں گا، آپ ان سے ملیے گا. تو پھر واپس آ کے 2009 میں وہاں جے پور گئی تھی. 2010 میں نے کراچی میں مارچ میں پہلی کراچی لٹریچر فیسٹیول میں نے شروع کی اور میرے ساتھ آصف فروخی بھی تھے. ہم دونوں نے مل کے شروع کی اور برٹش کاؤنسل نے ہمیں بھرپور سپورٹ ملی جس کی، اور یہ ہم نے کی تھی اس زمانے میں کارلٹن ہوٹل میں. پھر ہم بعد میں اور پہلے سال 5000 لوگ آئے تھے جب ہم نے کی تھی. آپ نے بچوں کے ساتھ ساتھ جس طرح سے لوگوں میں ایک جو رشتہ کتابوں کے ساتھ جوڑے رکھا اور اتنے زیادہ آپ نے لٹریچر فیسٹیولز کروائے تاکہ پڑھنے والے آئیں اور کتاب کی اہمیت کو اس طرح سے زندہ رکھا اور اس رشتے کو پڑھنے والوں کے ساتھ جو لکھتے تھے ان کے ساتھ جوڑے رکھا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتابوں کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ جو مصنف ہے ان کو آپ پروموٹ کریں. تو اب جیسے ہم بلاتے تھے جو ہمارے ادیب ہیں تو ان کو تو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، جیسے افتخار عارف ہیں، کشور ناہید ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، اور پروین شاکر کا تو انتقال ہو گیا تھا، زہرا نگاہ. یہ لوگ سب آتے تھے، مستنصر حسین تارر، عمر جلیل، اور یہ تو اردو کے تھے، لیکن محسن حامد، عمر شاہد حامد، جو محمد حنیف، کاملہ شمسی، ایچ ایم نقوی. تو ان کے پیچھے لوگ بہت آتے تھے اور یہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا اس طرح رابطہ نہیں ہوا ہمارے آڈینس سے. اور محسن حامد سے جو لوگوں نے سوال کیے، اور ہمارے سیشن بڑے انٹریکٹیو ہوتے تھے، یہ نہیں کہ بس ہم تقریر کر رہے ہیں، ہمیشہ کویسچن اینڈ آنسرز، اور لوگ ان کو انوالو کرتے تھے آڈینس کو. تو ہمارے ادیب کہتے تھے کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہماری کتابیں پڑھتے ہیں ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں ہماری کتاب کے بارے میں. تو اس سے لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوئی. پھر سائننگ سیشنز ہم کرواتے تھے ہر سیشن کے بعد. تو جب آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ رائٹر سے ملیں، بات کریں،
تو ویسے ہی ان کی کتاب میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ سے آپ کی والدہ بھی شاعرہ تھی، والد صاحب بھی جس طرح سے کام کر رہے تھے، پھر آپ کی جو والدہ کی جو کزن ہے قرۃ العین حیدر صاحبہ، وہ بھی نامور گرامی رائٹر ہیں. تو عام طور پہ ایک اس ماحول میں آپ جہاں پلی بڑی ایک اثر بھی رہتا ہے، کیا اس کا بہت گہرا اثر پڑا تھا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے بھی اسی طرح سے اس کام کو جاری رکھنا ہے کتابوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ؟ تو کیا وہ سلسلہ وہیں سے جڑتا گیا آپ کے ساتھ؟ میری والدہ تو اس قدر ان کو شوق تھا شعر لکھنے کا، کوئی بھی ہماری فیملی گیدرنگ ہوتی تھی تو اب جیسے میرے میاں کی ایک ترقی ہوئی تو ہم نے ایک چھوٹا سا فیملی ڈنر کیا، تو ہم ایک ریسٹورینٹ گئے تو وہاں فوراً میری والدہ نے ایک، ان کے پاس کاغذ اس وقت نہیں تھا، نیپکن پہ وہ لکھنے لگیں کہ نظم. اور پھر وہ ان سے قرۃ العین حیدر سے بھی کافی ہمارا رابطہ، چونکہ اس زمانے میں انڈیا سے آنا جانا رہتا تھا تو وہ بھی آتی تھیں، ہم بھی جاتے تھے، تو ان سے بہت رابطہ رہتا تھا. تو ان سب کا اثر تو ہوا، بلکہ میرے ابا کو بھی بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور وہ مجھے یاد ہے چارلز ڈکنز ان کے فیوریٹ تھے، اور وہ کوٹ کرتے تھے اور چارلز ڈکنز کے بارے میں ذکر کرتے تھے. تو ان سب باتوں سے دلچسپی تو ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی زور نہیں تھا ہم پر، لیکن کتابیں پڑھنے کا شوق بہت ہو گیا تھا. اور وہ اس لیے کہ اس زمانے میں جو ناولز تھے بچوں کے، قصے کہانیاں، وہ ہم بہت پڑھتے تھے. اب اصل میں مجھے یہ بہت اس کا احساس ہوا کہ اب بچے زیادہ تر اپنی نصابی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. اس پہ میں چاہ رہی تھی کہ کسی طرح اس قسم کا شوق پیدا ہو کہ وہ بک ورمز بن جائیں. ہماری جو پہچان ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، آپ نے دنیا بھر میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، obvious سی بات ہے. تو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پاکستان، آپ پاکستانی اور پھر خاتون بھی، obvious سی بات ہے؟ مجھے بہت فخر ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ یہ تو ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو کمزوریاں ہیں اس پہ لوگ فوکس کرنے لگتے ہیں، اور جو اچھی باتیں ہیں جو بہت ہیں ہماری، کوئی کمی نہیں ہے، ان کو اگنور کرتے ہیں. تو میرا مقصد تو اور یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو ایکچوئل، یہ نہیں کہ کوئی میک اپ کر کے کچھ بتا رہی ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس کا میں ذکر کرتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو، جو بھی باہر جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو میں نمائندہ سمجھتی ہوں. دنیا بھر میں جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، اتنے ایکٹیو ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک ہم جو ہے پاکستان کا ایک امیج ڈیولپ کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہم بہترین نیشن ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. بلکہ لندن میں نے 2017 میں لٹریچر فیسٹیول کی، اور وہاں جو سب سے بڑا کلچرل ادارہ ہے ساؤتھ بینک سینٹر، وہاں میں نے کی فیسٹیول، اور ان لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. ہمیں اپنا پورا جو انفراسٹرکچر تھا، 3-4 کمرے بلکہ زیادہ، وہ مفت میں دیے. تو اس میں بھی ہم نے پاکستانیوں کو بلایا زیادہ تر، اور ان پاکستانیوں کو بلایا جو وہاں برٹش پاکستانیوں کو، جیسے سعیدہ وارسی ہیں بیرونیس، ان کو بھی بلایا. اور بہت لوگ آئے، وہاں کے لوکل بھی، گورے بھی بہت آئے، یہ نہیں کہ صرف پاکستانی کمیونٹی. اور بہت پاکستان کا نام روشن ہوا، اخباروں میں بھی آیا اس کے بارے میں. انشاءاللہ اس سال بھی میرا ارادہ ہے جون میں کرنے کا، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں وہاں کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں، یا اس کو کچھ آگے بڑھا دوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے چیزیں آسان رہی ہوں گی، لیکن چیزیں آسان نہیں رہتی، مشکلات کا سامنا رہتا ہے، چیلنجز رہتی ہیں. یہ میرے خیال سے زندگی کی خوبصورتی بھی ہے. تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو مشکلات تو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ تو چلتے رہتے ہیں، اور ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور کوشش یہ کرنی پڑتی ہے کہ ان کا زیادہ ہم پر اثر نہ ہو. کیونکہ میں اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں، اوروں سے بھی کہتی ہوں کہ اگر برا وقت آتا ہے تو جاتا بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا. تو بہت مشکلات رہی ہیں، اور سب سے زیادہ میرے خیال میں مشکل چیز یہ تھی جب میں لاہور میں تھی، والدین میرے یہاں تھے کراچی میں، تو وہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھے. ہمارے دوست تو تھے بہت، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اور کافی مجھے ٹریول بھی کرنا پڑتا تھا. پھر وہاں بہت کام کرنا پڑتا تھا، چونکہ ہم 2 ہی لوگ تھے، کبھی شام کو بھی کبھی رات کو بھی. پھر
تو میں نے اپنا ایک یہ بنایا تھا کہ میں نے جو میری پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو میں اوور لیپ کرنے دیتی تھی، کہ اگر جیسے شام کو یا ویکینڈ پہ مجھے کام کرنا ہے تو میں کر لیتی تھی. میں یہ نہیں کہتی تھی کہ نہیں آج تو چھٹی کا دن ہے، یا اگر میرا کوئی بچہ بیمار ہے تو میں چھٹی کر لیتی تھی. تو اور لیکن وہ ہمیشہ میک اپ کر لیتی تھی. تو پھر مجھے وہ جو ہمیشہ گلٹی کانشنس ہوتی ہے کہ گھر میں بچہ بیمار ہے، آپ کام پہ جا رہی ہیں، اور تو یہ پھر اس سے میں بچی رہی. تو انسان اپنے طریقے نکالتا ہے. پاکستان میں جو پبلشرز ہیں کام کر رہے ہیں، کس طرح کا کام کریں، کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کس طرح سے لوگوں کو کام کرنا چاہیے اس میں، یا کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں پبلشرز اینڈ بک سیلرز آر دا سرونٹس آف سویلائزیشن، کہ ان کو عزت ملنی چاہیے، ان کو سپورٹ ملنی چاہیے، ان کو قرضے دیں. اور بلکہ اب جیسے ہمارے ایڈیٹرز ہیں یا ڈیزائنرز یا ایلسٹریٹرز، ان کے خاص طور پہ یونیورسٹیز میں سبجیکٹس ہونے چاہیے، کورسز ہونے چاہیے ایڈیٹنگ کے. ہمارے پاس ٹرینڈ ایڈیٹرز نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف جب نوکری کرتے ہیں پھر وہ سیکھتے ہیں اب وہ ذرا اس میں ظاہر ہے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں، تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں پبلشنگ کے لیے بہت ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کاغذ ہے، کاغذ پہ اتنی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اتنا مہنگا ہو جاتا ہے، کتابیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو میں تو ہمیشہ کوئی برس سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کاغذ پہ ڈیوٹی نہ لگائیں. اب اس کا جواب مجھے یہ ملتا ہے کہ اگر ہم نے کاغذ پہ ڈیوٹی نہیں لگائی، میں نے کہا ٹیکسٹ بکس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو کہہ لیں اور بھی تو اس کے وہ ہوتے ہیں، کبھی نوٹ بکس ہی بن جاتی ہیں یا کبھی، تو پھر وہ بھی ڈیوٹی فری ہو جائیں گی. تو میں نے کہا ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ ٹیکسٹ بکس پہ نہیں پہ کاغذ، تو اس قسم کے سپورٹ ہمیں چاہیے گا حکومت سے. آپ نے مشکلات کو نا بڑا بریوری کے ساتھ فیس کیا تھا، اور اس کو مشکلات نہیں سمجھا، کیونکہ عام طور پہ خواتین اس طرح سے نہیں کر پاتی. لیکن میں چاہوں گی کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری دیکھنے والوں کے لیے کوئی اچھی بات، کوئی اچھا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. میں ہمیشہ یہی لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ کتابیں خریدا کریں، گھر میں کتابیں رکھیں، اور بلکہ اگر آپ خود کتابیں پڑھیں گے تو بچے دیکھا دیکھی میں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. اور یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جا رہا ہے کہ کتابیں پڑھو، اس سے بلکہ الٹا اثر ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سمجھیے ایک ڈیوٹی ہے جو ہمیں کرنی ہے، لیکن مزہ نہیں آتا. اور لیکن جب آؤٹنگ میں جاتے ہیں تو بچوں کو بک شاپ لے جائیں، بجائے اس کے کہ کھلونے کی دکانوں میں لے جا رہے ہیں. کھلونے تو فوراً ٹوٹ جاتے ہیں، کتاب چلتی ہے سالہ سال. بہت شکریہ ونس اگین آپ کا کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا، اتنی زبردست گفتگو رہی. جی ناظرین، یہ تھی مائی ریئل پاکستانی امینہ سید صاحبہ، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، بلکہ ان کا ایک میسج بھی بڑا پیارا سا میسج یہ تھا کہ کھلونے تو ٹوٹ جاتے ہیں، کتابیں ہمیشہ رہتی ہیں اور ہمیشہ آپ کا ساتھ بھی دیتی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب اپنے جو بچے ہیں ان کو کتابوں کی طرف راغب کریں، کتابوں کو ان کا ساتھی بنائیں، ان کا دوست بنائیں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں، اور ہمارا فیوچر ماشاءاللہ سے انشاءاللہ برائٹ ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور ان کو اسی طرح سے ہم سب انکریج کریں گے کہ کتابوں کے ساتھ انہوں نے دوستی کرنی ہے، اور بہت اچھی دوستی کرنی ہے. اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے.